اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ طالبان کی طرف سے خبر ہے کہ جب جنگ بندی ہوئی ہے تو سیکیورٹی فورسز کیا کر رہی تھی، سیکیورٹی کی صورتحال اتنی خراب کیوں ہوئی، اور اس وقت حکومت کیا کر رہی تھی جب طالبان نے جنگ بندی کی۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب ایک ادارہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے کے کاموں میں ٹانگ اڑانی شروع کر دیتا ہے، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو اس کا کام ہوتا ہے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے اپنے کام سے، اور وہ دوسرے کے کاموں پہ توجہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہی سلسلہ ہم پچھلے 8-10 ماہ سے اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا، سب کے سب ایک ہی کام کو لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو دبا لیں۔ اب اس کے بعد یہی صورتحال ہوئی ہے، طالبان نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ رواں برس مئی میں کالعدم تنظیم شدت پسند تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کے بعد ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال میں آنے والی بہتری کا کریڈٹ تو سب لیتے تھے، لیکن نومبر کے آخر سے جب یہ جنگ بندی ختم ہوئی ہے، اس کے بعد سے تمام کے تمام وفاقی ادارے ہیں یا صوبائی ادارے ہیں، وہ ایک دوسرے پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان اور کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مذاکرات کی معطلی اور پھر جنگ بندی کے خاتمے کے بعد شدت پسندوں کی جانب سے گزشتہ ایک ماہ سے 60 سے زائد حملے کیے جا چکے ہیں، جن میں 70 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور ان میں سے بیشتر پولیس اور سیکیورٹی اہلکار ہیں۔ مئی 2022 میں جب تحریک طالبان پاکستان نے جنگ بندی کا اعلان کیا تو اس کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع ہوں یا ملک کے دیگر علاقے سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں اور عام شہریوں پر حملے لگ بھگ رکے رہے، اور ایسے چند ہی واقعات رونما ہوئے، اور اس کے بعد ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کارروائیوں میں ٹی ٹی پی ملوث نہیں ہے، یہ کوئی اور شدت پسند گروہ ہے۔ تاہم جنگ بندی کے خاتمے کے بعد بڑے پیمانے پر شدت پسندوں نے ایک نئی شدت سے حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ایک دن میں 4 سے 5 یا اس سے بھی زیادہ حملے کیے گئے، جن میں بیشتر کا نشانہ تھانے، پولیس کی گاڑیاں، سیکیورٹی فورسز کے قافلے اور چوکیاں بنی۔ اگرچہ تشدد کے یہ واقعات خیبر پختونخوا بلوچستان سے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ہوتے رہے ہیں، لیکن اسلام آباد میں خودکش دھماکے کے بعد لوگوں میں مزید خوف و اعراض پھیل گیا ہے۔ ان حملوں سے بظاہر تو ایسا تاثر سامنے آیا کہ ملک میں امن و امان کا قیام تحریک طالبان کی مرضی پر منحصر ہو، اور وہ جب چاہیں ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال کو درم برم کر سکتے ہیں۔ ان کارروائیوں کی روک تھام کے لیے پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے پاس کوئی منظم منصوبہ بندی ہی نہیں ہے۔ اپریل میں جب وفاق میں پاکستان تحریک انصاف حکومت کا خاتمہ ہوا تو تمام شدت پسند تنظیموں سے مذاکرات کی پالیسی کا اعلان ہو چکا تھا، لیکن موجودہ اتحادی حکومت بظاہر مذاکرات کے حق میں نہیں تھی۔ تاہم جولائی میں وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی عسکری قیادت کو کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کا اختیار دے دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عسکری قیادت مذاکرات سے متعلق ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی کو آگاہ کرے گی، اس کے بعد اس معاملے میں پارلیمنٹ میں بحث کی جائے گی۔ تاہم پارلیمانی سطح پر ایک کمیٹی کو قائم کیا گیا، لیکن اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے حوالے سے وفاقی حکومت اور پی ٹی آئی کی جانب سے ایک دوسرے پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی جانب سے وفاق پر فنڈ نہ دینے کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔ ادھر آئی ایس پی آر کی جانب سے 2 روز قبل جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں ٹی ٹی پی کے حملوں اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ آئی ایس آئی کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عوامی امنگوں کے مطابق جنگ لڑی جائے گی۔ اب اس آئی ایس پی آر کے جنرل صاحب سے یہ کہا جائے کہ آپ نے عوامی امنگوں کے مطابق کب کوئی فیصلہ کیا ہے؟ عوامی امنگیں تو اس وقت یہ ہیں کہ اس امپورٹڈ حکومت کو ختم کیا جائے۔ یہ جو ایلفی آپ نے لگا کر ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، اس کو ختم کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نیا الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اگر آپ ہونے دیں تو۔ آپ نے ملک میں کون سا فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیا؟ کوئی بھی نہیں ہونے دیا۔ تو اس لیے عوامی امنگوں کی تو آپ بات ہی نہ کریں۔ اور باقی رہ گئی پی ڈی ایم کی حکومت، اتحادی حکومت، تو اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ رانا ثناءاللہ کو نشہ کرنے سے فرصت ملے گی تو وہ ملک کی سیکیورٹی کا دیکھیں گے۔ وہ جس ٹائم دیکھو ہر وقت ان کی آنکھیں لال اور وہ نشے میں ہوتے ہیں۔ اللہ ان پر رحم کرے اور اللہ ان کو عقل دے۔ اگر وہ کسی عہدے پر پہنچ ہی گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ملک کے لیے کر لیں، سوائے لوٹ پاٹ کے۔ ان کا واحد اور واحد مقصد لوٹ پاٹ ہے اور اپنے کیسز ختم کروانا، اپنے میاں نواز شریف کو زندہ باد کہنا، جو کہ کہیں سے لیڈر بھی نہیں ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کو لیڈ کرتا ہے، اپنے لوگوں کو لیڈ کرتا ہے، نہ کہ پلیٹیں گرا کے بھاگ جاتا ہے۔ اس ملک میں اگر واحد کوئی لیڈر اس وقت موجود ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے، جو کہ گولیاں لگنے کے باوجود، بیمار ہونے کے باوجود
مقدمے ہونے کے باوجود ملک میں ہی بیٹھا ہے، یہیں پر سب کچھ اس کا علاج ہو رہا ہے اور عوام کو لیڈ کر رہا ہے۔ ہمارے ملک کو اس وقت صرف اور صرف ایک عمران خان جیسے بہادر اور ایماندار لیڈر کی ضرورت ہے۔ اگر یہ مقتدر حلقے ان کو اقتدار میں آنے دیں، تو اگر ان تک بات پہنچتی ہے تو ان کو یہی پیغام ہے کہ مہربانی کریں، عوامی امنگوں کا اتنا ہی خیال ہے تو ہم پر رحم کریں۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔